باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلاتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا ثقلین بالقاسم محمد الصلاة والسلام على امام زماننا ابا صالح المهدي ادركني ادركني ادركنا روحي وجسمي ابي وامي وعنادي لك الفداء ولعن الله من اعدائهم اجمعين ملعونين بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلند صلوات پڑھی. مومنات عزیز، عشرہ محرم کو اس عزاخانے سے بھرپور انجام دینے کے بعد، اعمال عاشورہ کو انجام دینے کے بعد انشاءاللہ کہ یہ سارے تبرکات حاصل کرنے کے بعد 10 دن کے بعد آپ کا مقام انشاءاللہ جنت الفردوس سے کم نہیں ہے. آپ کی قیمت جنت الفردوس قرار پا گئی ہے. اس لیے کہ غیر لوگ جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اشک جو ہے وہ جہنم کے جو ہے سخت قسم کے شعلوں کو خاموش کر دے. یہ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ اشک معرفت والا اشک ہو، یہ اشک شعور والا اشک ہو، یہ اشک تب جنت واجب کرتا ہے جب ہم معرفت کے ذریعے عمل کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. یہ اشک جو ہے ہم پر جنت واجب کر سکتا ہے. بس یہ جو جنت ہم نے سجا لی ہے نا اپنے قلوب کے اندر، اپنے کردار کے اندر، ہم نے اب اس جنت سے نکلنا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم نے اب حقیقی معنی میں حسینی بننا ہے، اور حسینی بن کر ہم اب یہ جو عشرہ زینبیہ کا آغاز ہو چکا ہے ہم نے انشاءاللہ زینبی بننا ہے. تو اس بی بی زینب کے کاروان جو شام کی طرف روانہ ہو گیا ہے اس کاروان کے ساتھ ہم نے شامل ہونا ہے، اور ہم مستورات کربلا کا ایک عظیم حصہ ہیں. ہمارا ایک مکمل کردار ہے کربلا کے اندر خواتین کا. تو حسینی کاروان میں شامل ہونے کے لیے کشتی نجات میں ہم سوار ہوئے، اور اس کشتی نجات کے ذریعے سے چراغ ہدایت کے ہم نے جو گوہر نایاب سمیٹے ہیں نا وہ مقلب القلوب کی تجلی مولا کائنات امام اول کے کلام پاک سے، اس کا تسلسل آج ہم سوئم پر بھی جاری رکھتے ہیں اور اپنے ارتقاء کی منزل میں اضافہ کرتے ہیں. کاش کہ ہمارے آگے سے وہ حجابات ہٹ جاتے، کاش کہ ہم دیکھ سکتے، اور اگر دیکھ نہیں بھی سکتے میں یہ کہوں گی کہ آپ سب ادراک کریں اس چیز کو کہ پروردگار نے ہمارا مقام کتنا اعلیٰ و بالا کر دیا ہے، کتنی بلند ہماری منزلت ہو چکی ہے. یہ میں نے اپنے عشرے میں آپ کو بیان بھی کیا کہ بندہ مومن اور عزادار اور پھر جب اس جہاد کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کی منزلت کتنی بلند ہو جاتی ہے. بس آج اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ صرف یہ آج ہی ختم نہیں ہو جائے گا سلسلہ، ہم نے اسے آئندہ محرم تک مکمل کر لینا ہے. ہم نے ان میں سے نہیں ہو جانا کہ جو سوکھا زبان سے صرف کہتے ہیں یا لیتنی کنا معکم، کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. نہیں، بلکہ ہم نے مولا کے ساتھ ہو جانا ہے. کیسے ہو جانا ہے؟ یہی زینبی کاروان جو چل پڑا ہے
اس میں ہم نے خود کو شمار کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں آج بھی موقع ہے, آج بھی پردہ غیبت میں وقت کا حسین موجود ہے, اس کا تم ساتھ دے سکتے ہو. کیسے دے سکتے ہو؟ کہ عمر سعد جب امام حسین کو قتل کرتا ہے نا, شمر ذل جوشن جو ہے یہ تلوار بھی چلاتا ہے, نیزے بھی چلاتا ہے, اور کند خنجر کے ساتھ حسین ابن علی کو ذبح بھی کرتا ہے, مگر اپنے رخ پھیر پھیر کر روتے بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عمر سعد کا جو ہے گریا کوئی فائدہ رکھتا ہے؟ عمر سعد کا گریا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. شمر ذل جوشن کا گریا کوئی فائدہ رکھتا ہے؟ یہ روتے بھی ہیں اور حسین کو قتل بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ حسین کے جسم کے دشمن نہیں تھے, یہ حسین کے نظریے کے دشمن تھے. بس جو قیامت تک حسین ابن علی کے نظریے اور مقصد اور ہدف کا دشمن ہے, ہدف کا قاتل ہے, نظریے کا قاتل ہے, نظریے کو ہدف کو نظر انداز کرتا ہے, ہر وہ شخص حسین ابن علی کا اصلی قاتل ہے. اسی طرح سے یزید جو ہے نا جسم کا اصلی قاتل نہیں تھا. یزید اس لیے تھا شام قیامت ملعون قرار پا گیا, لعنتی قرار پا گیا, اس لیے کہ وہ حسین کے جسم کا قاتل نہیں تھا, جسم کا دشمن نہیں تھا. وہ حسین کو ختم اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ حسین کا ہدف اور نظریہ ختم ہو کر رہ جائے. مگر شیعان اہل بیت نے, شیعان حسین ابن علی نے یہ بات ثابت کر دیا ان عزاداریوں کے ذریعے سے, اور ثابت کرتے رہیں گے تا شام قیامت کہ حسین ابن علی کا نظریہ اور ہدف انہی مجلسوں کے ذریعے سے زندہ و پائندہ رہے گا, چاہے وہ کلام امیر المومنین کے ذریعے سے زندہ و پائندہ رہے, چاہے وہ خطبات بی بی زینب کے ذریعے سے زندہ و پائندہ رہے. مولا اپنی کتاب نہج البلاغہ میں فرما رہی ہیں اللہم انی اعوذ بک ان تحسن فی الاومئۃ العیون علی نیتی. یہ حکمت 276 ہے, 276 حکمت ہے مولا کی. مولا اس کے اندر فرمانے پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, اس بات کی معافی طلب کرتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو میرا ظاہر ہے جسے لوگ پسند کر رہے ہیں وہ لوگوں کے اندر پسندیدہ ہو, مگر میرا باطن جو میں نے اندر چھپایا ہوا ہے وہ تیری نظر میں غلط ہو, تیری نظر میں برا ہو. یعنی خدایا میری بہت ساری نیکیاں ہیں جو تو نے لوگوں کے اندر مشہور کر دی ہیں, معروف کر دی ہیں, لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, مگر ایسا نہ ہو خدایا کہ ہمارا باطن اس طرح کا ہو, ہم ایسے منافق ہوں کہ تیری نظر میں ہم ناپسندیدہ ہوں. خدایا ہمیں ایسا بنانا ان مجلسوں کے ذریعے سے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہو لوگ پسند کریں, لوگ ہمیں جو ہے نا لائک کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ یہ چیز ہو کہ تو ہمارے باطنی کردار کو پسند کرے. اور کیا ہے اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے پورے عشرے کے اندر اس بات پر بھی گفتگو ہوئی کہ مولا جیسے فرماتے ہیں کہ کننا لو زینتنا, تم ہمارے لیے زینت بنو. اور زینت کیا ہے کہ آئینہ دیکھنا یا خود کو تیار کرنا, جیسے کوئی دوست آ رہا ہے, کوئی مہمان آ رہے ہیں, ان کے لیے خود کو تیار کرنا, اچھا لباس پہننا, یہ جو آپ کے شایان شان ہو. یہ تو قرآن میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے نا, سورہ احزاب کی آیات ہے کہ اپنے پہناوے سے یہ ظاہر کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا عطا کیا ہے, مگر اسراف کی منزل پر نہ ہو, اسراف نہ ہو جائے. اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ اچھی پوزیشن سے ملنا, یہاں تک ہے کہ زینتکم یا بنی آدم حضو زینتکم عند کل مسجد, کہ ہر نماز سے پہلے بھی خود کو زینت دو, یعنی اللہ سے بھی ملاقات کرو تو خود کو اچھی زینت دو. مگر یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جیسے ہم باہر اپنے آپ پر محنت کرتے ہیں, اپنی ہم اسکن کیئر کرتے ہیں, ہم اپنے ظاہری جمال خوبصورت حسن کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں ان تھک کہ ہماری اسکن شائنی ہونی چاہیے, ہمارے بال اچھے ہونے چاہیے, ہمارا ڈریس اچھا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آیت اللہ وحید خراسانی اور بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر 10% بھی ہم اپنی روح کے لیے محنت کریں نا, اپنے باطن کے لیے محنت کریں نا, تو یہ سارا نظام درست چلنے لگ جائے. کہ ہمارا باطن جو ہے نا وہ ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. بعض روایات میں ہے کہ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے کھانے پینے, اپنی خوراک سے زیادہ اپنی روح کی خوراک کا جو ہے نا خیال رکھا جائے. اور روح کی خوراک کیا ہے کہ ہم جب آئینہ دیکھیں, اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ ہم آئینہ دیکھیں تو اپنے نقائص نہ نکالتے رہیں
یہ نہ کہیں کہ میرا ناک اچھا نہیں ہے, میرے لپس اچھے نہیں ہیں, یا میرے فلاں جگہ پر میرے جو ہے نا اسپاٹ بنا ہوا ہے, فلاں جگہ پر میرے جو ہے وہ تل ہے یا دانے نکلے ہوئے ہیں, یا کوئی بھی آپ مثال لے سکتے ہیں. یعنی اپنے جو ہے جسم کے نقائص نہ نکالیں بلکہ شکرانہ ادا کریں. اسی عمل کو ثواب قرار دیا جا سکتا ہے. جب آپ آئینہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پروردگار کا شکریہ ادا کریں, اور یہ ایک دعائیہ جو ہے نا لمحہ قرار دے دے اس چیز کو آئینہ دیکھتے وقت, کہ آپ پروردگار سے دعا کریں کہ اللہم حسن تھا, پروردگار جس طرح سے تم نے مجھے حسن عطا کیا خلقی, مجھے اسی طرح سے سیرت بھی اچھی عطا فرما, کما حسن تھا خلقی, جس طرح سے تو نے مجھے ظاہر و باطن یعنی جسمانی طور پر پیدا کیا ہے اور مجھے حسن و خوبصورتی عطا کی ہے. الہی تو مجھے اسی طرح سے جو ہے باطنی طور پر بھی خوبصورت بنا دے. شکرانے کی اور شکریہ ادا کرنے کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے. یہ حکم ہے کہ آپ صرف اللہ کا شکرانہ ادا نہیں کریں بلکہ انسانوں کا شکر بھی ادا کریں. انسانوں کا یقین کیجئے شکر ادا نہ کرنے کا اتنا مرحلہ بتایا گیا ہے کہ اگر خدا کا شکر ادا نہ کرے تو پھر کیا ہو. انسانوں کا چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی شکریہ کرنا ہم اپنی حد تک سمجھتے ہیں نا, تو اس بات کے اندر بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ عالم برزخ میں ایک مقام قنطرہ ہوگا, وہاں پر ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ مقام قنطرہ کیا ہے کہ پل صراط جو ہے نا, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تیزی سے گزر جائیں گے, عالم برزخ کی طرح یہاں پر بھی مقامات ہوں گے. مقام قنطرہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم اٹک جائیں گے, پھنس جائیں گے, رک جائیں گے, مگر جب ہم دیکھیں گے کہ اندھیرا ہے, ہم گزر نہیں سک رہے, یا گزرتے ہیں اور بہت اندھیرا محسوس ہوتا ہے, ہم یہاں پر پوچھیں گے پروردگار یہ کیسا اندھیرا ہے, یہ کیسی تاریکی ہے. اس وقت اعلان ہوگا یہ تمہارا اپنا ہی پیدا کیا ہوا اندھیرا ہے. مقام قنطرہ سے یہ اندھیرا تمہارا کردار دور کر سکتا تھا, مگر کون سی غلطی ہے ہمارے اعمال کی کہ جو مقام قنطرہ پر اتنا اندھیرا ہے, ہم پلے صراط سے گزر نہیں پا رہے ہیں. یہ وہ غلطی ہے ہمارے اعمال کی کہ جب ہم دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کرتے. یعنی دوسرے کا شکریہ ادا کیجئے. پس جس نے انسانوں کا شکریہ ادا کیا اس نے خدا کا بھی شکرانہ ادا کیا. اسی طرح سے خدا کا شکرانہ کرنے کا حکم ہے کہ آپ کی دعائیں تب قبول ہوں گی آپ توبہ کریں, استغفار کریں, اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں, اس کے بعد دعا کریں. اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن کو ایک جیسا خوبصورت بنانے کی کوشش کریں, بلکہ باطن کو زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین جن کے بارے میں ہم جو ہے نا ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ مستورات کے اوپر بھی ایسی قدوہ رول ماڈل خواتین پر بھی تذکرہ کریں گے, تو اس کے اندر بہت ساری خواتین ہیں. آج میں نے جو جمع کیے ہیں جن کے نام وہ کون سی ہیں, جن کا نام فاطمہ ہے. یعنی فاطمہ جو ہے ام سید رضی بنت سید رضی. سید رضی جانتے ہیں نا جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی اور مولا کے خطبات کو جمع کیا, مولا کی حکمات کو جمع کیا. سید رضی وہ ہیں, ان کی ماں بھی فاطمہ تھی. ام سید رضی بنت سید رضی بنت سید مرتضی جو سید رضی کی جو ہے بھائی تھے, تو ان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا. یہ سارے علماء جو ہے اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھا کرتے تھے, اور جو فاطمہ بچہ ہوا کرتا تھا وہ سب سے اعلیٰ اچھا اور نیک اور سب سے اعلیٰ اور منفرد صفات کا مالک ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح سے سید بنت سید طاؤس, اور جو ہے استادوں کی استاد کون کہلاتی ہیں, باقر صدر آپ جانتے ہوں گے. حال ہی میں یعنی اسی صدی کے اندر ان کو عراق کے اندر بنت الخدا ان کی بہن ہے فاطمہ بنت الخدا, ان کو شہید کیا گیا. اور جانتی ہے یہ کیسی عظیم خاتون تھی, ان کو شہید کیا گیا نا, تو اس وقت صدام سے پوچھا گیا کہ تم بھائی کو تو قتل کر رہے ہو سرے میدان, کیونکہ سرے میدان ان کو جو ہے نا پھانسی چڑھایا گیا تھا, تو بنت الہدا کو بھی پھانسی دیا گیا ان کی بہن کو. تو اس وقت باقر الصدر نے یہ اعلان کیا تھا, انہوں نے کہا تھا میں یزید والی غلطی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ حسین کی بہن زینب بھی عالمہ غیر معلمہ تھی, اور باقر الصدر کی بہن بنت الخدا بھی علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے, اور زینب کبریٰ کی یہ کنیز ہے.
میں یزید والی غلطی نہیں کرنا چاہتا. اس نے حسین کو قتل کر دیا تھا اور زینب کبریٰ کو چھوڑ دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے اور یزید پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ بنت الہدا کو چھوڑ دوں اور صدام پر تا شام قیامت لعنتیں پڑتی رہیں. اس لیے میں پہلے بہن کو قتل کروں گا پھر بھائی کو قتل کروں گا. یعنی ایسے اعلیٰ درجے پر تھی کہ دشمن بھی ان کی خصوصیات سے ان کے فضائل سے آگاہ تھا. اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت وقت کے دامن میں بھی مجھے رہنا ہوتا ہے نا, اس لیے کچھ مجھے تیز تیز بھی بولنا پڑتا ہے اور بغیر وقفے کے, بغیر آپ کو درود کا وقفہ دیے مجھے بولنا پڑتا ہے. لیکن آپ سارے امور انجام دیا کریں, فاتحہ بھی پڑھا کریں, درود بھی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی آپ بھی کیچ کرنے کی کوشش کیا کریں. اور میں ساری خواتین کا تذکرہ چھوڑتی ہوں جو مین خواتین ہیں کربلا کی, جن کا مجھے آج ضرور تذکرہ کرنا ہے, کیونکہ جو کاروان بی بی زینب آج چلا ہے نا, 11 محرم کو چلا تھا کربلا سے, ان کے اندر بھی بہت ساری فاطمہ تھی. ان کو جب ریسرچ کیا نا تو ان کے اندر جو بہترین فاطمہ مجھے ملی نا وہ فاطمہ بنت حسن, فاطمہ بنت حسین, جنہیں فاطمہ کبریٰ ہم کہتے ہیں. اور ہم جو ہے نا جو دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت حسن جو ہیں یہ ایسی خاتون ہے آل حسن میں سے کہ جن جیسا مقام کسی کے پاس نہیں ہے, کہ ان کا باپ بھی امام اور معصوم, ان کے شوہر بھی معصوم, ان کے چچا بھی معصوم, ان کے دادا بھی معصوم. یعنی 5 رشتے خونی ہیں ان کے جو معصوم بھی ہیں اور امام بھی ہیں. یعنی دادا مولا علی مشکل کشا, ان کے باپ امام حسن مجتبیٰ, ان کے شوہر امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام. یہ امام چہارم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ کبریٰ اس منزل پر فائز تھی کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی اور فاطمہ نے اس دیوار کی طرف صرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا, اے دیوار تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو گرے. تو میں نے کیا دیکھا, دیوار اپنے مقام پر کھڑی رہی اور فاطمہ بنت حسن اور محمد باقر اور سب جو اس کے نیچے آنے کی زد میں تھے سب بچ گئے. اس وقت امام محمد باقر کے والد نے یعنی چوتھے امام نے شکرانے میں نہ جانے 100 اور 1000 اور کتنے کتنے روایات میں ہے کہ دینار صدقے میں دیے. یعنی ثابت ہوتا ہے ایک بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے اس فضائل کے اندر سے کہ صدقہ صرف بلاؤں کے لیے نہیں دیا جاتا, صدقہ صرف کسی آفت سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے نہیں دیا جاتا, مشکل ہی میں نہیں صرف ادا کیا جاتا, بلکہ صدقہ جو ہے خوشی ملے تب بھی دے, خوش ہو جائیں اس وقت بھی فوراً صدقہ دے, خوشیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور فاطمہ بنت الحسین ہمیں ملتی ہیں جن کے بارے میں خود مولا امام حسین فضائل پڑھ رہے ہیں. مولا نے حسن مثنیٰ سے جب ان کا نکاح کیا, عقد کیا نا فاطمہ کبریٰ کا, تو اس وقت فرمایا کہ آپ کے ساتھ جس بیٹی کو میں بھیج رہا ہوں یہ کیا ہے کہ اشبہ الناس بے امی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, یہ سب سے زیادہ میری ماں فاطمہ زہرا سے تشبیہ رکھتی ہیں. ہم نے مقتل صحیح طریقے سے پڑھے نہیں ہوئے نا, اور سارے مقتلوں کا ہم نے مطالعہ بھی نہیں کیا ہوا. مستند مقتل دیکھے نا تو فاطمہ کبریٰ بہت بڑی شبیہ فاطمہ زہرا تھی, اور صرف خالی شکل جمال کے لحاظ سے, شکل کی وجہ سے نہیں, بلکہ کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کو حورائے انسیہ کہا جاتا ہے, ان کو بھی اشبہ حورائے انسیہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے حورائے انسیہ یعنی آسمانی مخلوق ہے, حوروں کی شکل میں انسانی شکل میں حور ہے. تو بی بی فاطمہ کبریٰ کے بارے میں امام حسین فرماتے ہیں میری یہ بیٹی دن روزے میں گزارتی ہے اور راتوں کو قیام کرتی ہے یعنی عبادت کرتی ہے. مگر بی بی فاطمہ کبریٰ خود فرماتی ہیں کہ میری پھپھی زینب کبریٰ کے سامنے میری عبادات بہت قلیل ہیں. اور یہ تفسیر قرآن کوفہ میں پڑھایا کرتی تھی اور قرآن کی حافظہ تھی, قرآن کا بہت سارا علم ان کے سینے میں تھا, اور یہاں تک کہ انہوں نے شام و کوفہ کے بازاروں میں, درباروں میں, قید خانے میں بہت بڑا حسینیت کا پرچار کرنے میں رول ادا کیا ہے. اور بی بی زینب و ام کلثوم کا آج تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی کوتاہی ہوگی ہماری کہ
کہ ساری مستورات قدوہ کا ہم ذکر کر لیں مگر سب سے بڑے قدوہ کا ذکر نہ کریں. بی بی ام کلثوم کون ہے کہ سب جانتے ہیں نا کہ بی بی زینب و بی بی ام کلثوم ایک ہی گھر میں تھی، یعنی جو ہے جناب جعفر طیار کی بہویں تھی. جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر تھے اور جناب عون بن جعفر طیار جناب ام کلثوم کے شوہر تھے. اور یہ فرماتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم جو ہے یہ اتنا ادب کرتی تھی، اتنی عزت کرتی تھی جناب زینب کی کہ عین ایسے ہی کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے قدم پر قدم مولا علی رکھتے تھے اور امام حسین کے قدم پر قدم مولا عباس رکھتے تھے حفاظت کے لیے. لیکن جناب ام کلثوم ادب اور تعظیم میں جناب زینب کے لیے اتنی اعلیٰ و بالا منزل پر تھی کہ جہاں جناب زینب قدم رکھتی تھی جب وہاں جناب ام کلثوم قدم نہیں رکھتی تھی، اتنی عزت کرتی تھی. اور جہاں جناب زینب خطبہ نہیں دے پاتی تھی شام و کوفہ کے بازاروں میں درباروں میں بی بی ام کلثوم وہاں خطبہ دیتی ہیں جہاں بی بی زینب نہیں دے سکتی. یہاں تک کہ جب مدینے واپس آتے ہیں تو وہاں پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ مجلس عزا بی بی ام البنین کے گھر میں منعقد ہوئی، وہاں پر بی بی زینب نے خطبہ پڑھا اور مجلس عزا کو شروع کیا تو بی بی بے ہوش ہو گئی مصائب سناتے ہوئے، اور بی بی ام کلثوم مجلس کو جاری رکھتی ہیں اور مصائب پڑھتی ہیں. بی بی زینب کبریٰ وہ قدوہ ہیں کہ ام المصائب سلطان الصابرین کی صابرہ بہن زینب کبریٰ کہ شام غریباں کو جب کھانا بھی آتا ہے، جب شام غریباں کو پانی بھی آتا ہے، بی بی زینب خود نہیں پیتی، دوسروں کو احسار کی منزل ہے، احسار کی دوسروں کو پیش کرتی ہے. اور بی بی کے صبر کی کون کون سی منزلیں بیان کروں کہ ناکے کی بلندی پر بی بی جب سوار تھی نا، راوی کہتا ہے 11 محرم کو امت نے توق و زنجیر پہنا دیے اور مستورات کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے، چادروں کو شام غریباں ہی میں لوٹ لیا گیا تھا. اونٹ کی بلندی پر جب زینب کبریٰ کو سوار کیا گیا، میدان کربلا میں جو نظر دوڑائی، ہر شہید کو پوری جرت سے خدا حافظ کیا. ننھے ننھے لاشوں پر نگاہ پڑی، کہا نو محمد ماں شام جاتی ہے، اے میرے شیرو میرے شہزادو خدا حافظ. مگر جانتے ہیں جیسے ہی نگاہ پڑی نہ حسین ابن علی کے لاشے پر، چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھوپھی نے بلندی ناکا سے خود کو گرا لیا اور کوہنیوں کے بال گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بابا کی لاش پر آ گئی. میری پھوپھی بھیا کے لاشے کا طواف کرتی رہی اسی حالت میں اور مدینہ کی جانب رخ کر کے ایک بین کیا، رو کے کہا نانا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء کہ اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زینب گوسا دے دے. تیروں کے مسلح پر حسین نہ جانے کیسے خدا حافظی کی ہوگی صابرہ بہن نے سلطان الصابرین بھائی کو. تاریخ کہتی ہے یہ کاروان چلا، 12 محرم وہ دن ہے کہ یہ کاروان کوفے کے قریب تھا. بی بی زینب ارشاد فرماتی ہے، بی بی کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کاروان میں سید سجاد نہیں ہے. جب میں نے سجاد واپس آیا نہ میں نے پوچھا سوال کیا کہ کہاں گئے تھے، تو اس وقت مولا نے اپنے بات کو بدلنے کی کوشش کی، گویا مجھے کوئی تشفی دینا چاہ رہے تھے. جب میں نے اصرار کیا کہا پھپھی اماں میں تدفین کے لیے گیا تھا اذن امامت سے کربلا. اس وقت بی بی نے پوچھا میرے بھیا کی حالت سناؤ نا، میرا حسین کس حال میں ہے.
تاریخ کہتی ہے کہ حسین مولا سید الساجدین نے جب بیان کیا نہ کہا پھپھی اماں کلیجے پر ہاتھ رکھ لیجئے اور مجھے بتایا کہ الحسین المرمل بالدماء، پھپھی اماں میں نے بابا کے لاشے کی تدفین کی کہ بابا کا لاشا مجھے نہیں ملا بلکہ پسا ہوا گوشت میں نے میدان کربلا سے جمع کیا اور بابا کی تدفین کی۔ اور قبیلہ بنی اسد جانتے ہیں کیا روایت کرتے ہیں؟ قبیلہ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم نے جب ہماری عورتوں نے ہمیں حیا دلائی، ہمیں شرم دلائی نہ، ہم میدان کربلا میں آئے، اب سروں سے تو لاشوں کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کوئی گھوڑا سوار جوان آتا ہے جس کے گلے میں توق ہے، پیروں میں زنجیریں ہیں۔ اس جوان نے قریب آ کر ہمیں تعارف کرانا شروع کیا، یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ بریر کا ہے، یہ وہاب قلبی کا ہے۔ یہ سب کے لاشوں کی پہچان جب کرائی، ہم نے ایک ایک کو دفن کیا اور ہم نے کہا کہ میں جو دریا کے کنارے پر بھی کوئی شکستہ لاشا ہے، کوئی ٹوٹے سے اعضاء والا لاشا ہے۔ جب دریا کے قریب گئے نا، وہاں پر جا کر سید سجاد نے، اس جوان نے تعارف کرایا، میرے چچا عباس ہے۔ جب دفن کیا قبر میں خود اترے، ہم نے کیا دیکھا، کچھ دیر تک واپس نہیں آئے، ہم ڈر گئے نہ جانے یہ جوان دم نہ توڑ چکا ہو، اس قبر کے اندر کیوں باہر نہیں آیا۔ جب آگے بڑھ کر دیکھا، ان ٹوٹے اعضاء پر سر رکھ کر رو رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا چچا عباس مجھ سے ایسا امتحان لیا جا رہا ہے کہ میری غیرت کا امتحان ہے، میری پھپھیوں کے سر ننگے ہیں اور کوفہ کا بازار ہے۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنی اسد نے کہا نا کہ یہ 3 لاشیں اور ہیں، میرے مولا نے قبر کو کھودا، علی اکبر کو دفن کیا، اب اس قبر میں لٹایا تھا نا، اب دوسرا لاشا جو حسین ابن علی کا تھا نا، بابا کے لاشے کو دفن کرنے کا وقت آیا۔ اس وقت رخ کیا مدینے کی جانب، رو کے کہا نانا رسول اللہ میری مدد کو آئے، بابا علی میری مدد کو تشریف لائے۔ یہ کہتے ہیں دادا بھی تشریف لائے، رسول اللہ بھی تشریف لائے۔ اب سید سجاد قبر مطہر میں اترے ہیں لاشے کو وصول کرنے کے لیے، کٹی گردن کے نیچے مولا علی نے ہاتھ رکھا، ٹوٹی پسلیوں پر نانا رسول اللہ نے ہاتھ رکھا، جیسے ہی قبر میں اتارنے لگے نا، کوئی کالے برقے والی تھی پکار کے کہتی ہے سجاد میرے بچے کا لاشا ذرا خیال سے لینا، میرا بچہ بڑا زخمی ہے، اس کا کوئی بھی اندام درست نہیں ہے، ہائے یہ شکستہ لاشا، ہائے یہ پسا ہوا لاشا، ہائے یہ زخموں سے چور حسین، آرام سے اسے قبر میں لٹانا۔ جیسے ہی مولا نے قبر مطہر کے اندر اپنے بابا کو لٹایا نا، ایک ننا سا لاشا اب میرے مولا ہاتھوں میں لیتے ہیں، بوسا دیتے ہیں، اور لوگ اب دوگ دیکھ رہے تھے، بنو اسد دیکھ رہے تھے کہ یہ جوان اس لاشے کا کیا کرے گا، کیا اس کی بھی ننھی سی قبر بنائے گا، مگر میرے مولا نے بابا کے سینہ مطہر پر اس ننھے سے لاشے کو نہ لٹا دیا۔ آج بھی شش گوشہ زری موجود ہے نا، اسی لیے 6 کونے ہیں امام حسین کی زری کے، کہ علی اکبر اور علی اصغر بھی اسی میں ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون. ہاتھوں کو پھیلا کر روتی آنکھوں سے دعا کیجئے پروردگار آج کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی دامن کو پھیلا کے حسین ابن علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ بانیان کی یہ کوشش کاوش خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بانیان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمانا. پروردگار تنویر بھائی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا. نجم بھائی کے درجات کو بلند فرما, ان کے والدین کے درجات کو بھی بلند فرمانا. پروردگار نام بنان جس کے نام میرے ذہن میں ہے, جس کے نہیں ہے پروردگار سب کے دامن مراد کو پر فرمانا. بانیان کے بچوں کو دن دگنے رات چوگنے ترقی و جو کمال عطا فرمانا. ان کے بچے کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. الہی اپنے والد کے لیے ان کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دینا. ان کی بیٹیوں کے نیک اور بلند نصیب ہوں. آل رسول کا واسطہ یہ سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں کے اندر منتقل فرمانا. جاگیر حسین کو سدا شاد و آباد رکھنا. اسی طرح سے سلسلہ عزاداری یہاں پر جاری و ساری رہے. پروردگار یہ عشرہ محرم ان ساری مستورات کا مجھ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. آمین ثم آمین. ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا